حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل شانہ نے بے پناہ قسم کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو ساری باتوں کو جامع ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی اتنی زیادہ جامع صفات، وہ کوالٹیز جو ایک نبی ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ جل شانہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان مظلوم تھے، کفار ان کو بہت ستاتے تھے، اور یہاں تک کہ کھلے عام کوئی مسلمان اسلام کا نام نہیں لے سکتا تھا، کھلے عام کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بیت اللہ شریف مسجد حرام ہونے کے باوجود کفار کی اذیتیں، ان کی طرف سے تکالیف کا اتنا زیادہ سامنا تھا کہ کوئی آدمی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جا کر وہاں جا کے نماز پڑھے۔ جتنے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ سارے کے سارے سردار وہ اسلام کے خلاف تھے، جن میں سے نمایاں وہ ابو سفیان تھے، ابو جہل، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ تو دو عمر جو سب سے زیادہ مخالف تھے اسلام کے، ایک کا نام عمر بن خطاب اور دوسرے کا نام عمر بن حشام۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ یا اللہ تو اسلام کو عزت اور تقویت عطا فرما ان دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ان میں سے ایک کو مسلمان بنا دے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے سخت خلاف تھے، تو بس ایک دفعہ انہوں نے تہیہ کیا کہ اس کیسے کو ختم کرتے ہیں، یہ روز روز کا مسئلہ ہے، ٹینشن ہے مکہ کے سرداروں کے لیے، اور ہمارے جو آبائی دین ہے جو اس کے خلاف، تو اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے نکل گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی اور اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد کا کام آج تمام کرنے چلا ہوں، یہ روز روز کا جو قصہ ہے اس کو ختم کر دیں۔ اور وہ صحابی تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ والی بات انہوں نے کہی تو پھر حضرت نعیم نے کہا کہ پھر تم قبیلہ بنو زہرہ اور دوسرے قبیلے کا نام لیا کہ تم پھر ان کا سامنا کیسے کرو گے، ان سے بچ کیسے جاؤ گے۔ یہ اشارہ تھا
کہ یہ دو قبیلے بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور کہنے لگے اچھا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ حضرت نعمان سے کہا تو فوراً تلوار نکالی کہ اس کی گردن اتارتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بہت طیش میں آئے، اشتعال آیا، بہت غصہ آیا کہ میں ادھر جا رہا تھا تو میرا تمہیں گھر کا یہ حال ہے۔ چنانچہ جب گھر میں ان کے گھر گئے اپنی بہن کے گھر، تو وہاں دیکھا کہ تو جا کے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا؟ جو تمہارے باپ دادے کا دین تھا وہ تم نے چھوڑ دیا ہے اور نیا مذہب قبول کر لیا ہے؟ تو بہنوئی نے کہا اے عمر اگر وہ مذہب سچا ہو تو پھر، تو بس یہ بات تھی کہ فوراً بہنوئی کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں بہن دوڑ کے آئی اپنے خاوند کو بچانے کے لیے، اس کو بھی ایک تھپڑ رسید کیا اور پھر کہا کہ جس سے ان کا چہرہ وہ خون آلود ہو گیا، بہن کا چہرہ۔ تو بہن اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ جو میں پڑھ رہی تھی اس کو تم بغیر وضو کے پاکی کے چھو نہیں سکتے ہو، یہ پاک کلام ہے، پاک چیز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، غسل کیا اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ جب ان کی تلاوت سنی تو دل جو ہے دل پر اثر ہو گیا، دل نرم ہو گیا اور پھر فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی سے گریبان سے پکڑ کے قریب کیا، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے پاس بھی کوئی بچہ آ جائے تو اس کو ہم پکڑ کیسے کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اے عمر گمراہی اور فساد سے باز آ جاؤ تاکہ ولید بن مغیرہ کی طرح تم رسوا ذلیل نہ ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ جب یہ بات سنی تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اسلام کے اس حلقے میں شامل ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ بس یہ جب منظر دیکھا تو تمام صحابہ اکرام میں، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے اتنی خوشی منائی کہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتنی اونچی آواز سے نعرہ لگایا کہ مکہ کے گھروں میں گلیوں میں آواز پھیل گئی کہ کوئی ایک نیا واقعہ ہو گیا ہے۔ اور وہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر یہی عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام جو ابو جہل تھا، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دی۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور وہ خوش نصیب دو عمروں میں سے عمر بن خطاب بن گیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو غیرت و حمیت تو بہت زیادہ تھی۔ اس سے پہلے مسلمان کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ شریف میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا اسلام چھپایا نہیں، ورنہ اس وقت بہت سارے مسلمانوں نے کفار کی اذیتوں کی وجہ سے، ان کی تکالیف کی وجہ سے اپنا اسلام چھپایا تھا، اپنے اسلام کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے ماموں ابو جہل کے دروازے پہ گئے، وہاں جا کے دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے ابو جہل نکلا تو ان کو بتایا کہ میں نے اپنا آبائی مذہب وہ چھوڑ دیا ہے، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ ری ایکشن کتنا کرتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ، اور یہ بات کیا کہ دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور سردار کے گھر گئے، مختلف قریشی سرداروں کے گھر گئے اور جا کے بتاتے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی
کہ وہ آگے سے وہ والا سلوک کرے جو بلال حبشی کے ساتھ تھا، جو عام غریب مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، کسی بھی جرت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ مجاہل کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ پھر آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اب نماز چھپ کے ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی جائے گی۔ پھر مسلمانوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی ایک دلیر قسم کے آدمی تھے، جرأت مند قسم کے آدمی تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت مسلمان چھپ کے کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب لوگوں سے کہا کہ عمر بن خطاب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، کسی میں ہمت ہے تو میرا راستہ روک کے دکھائے۔ جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، وہ آئے میرے مقابلے میں۔ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، ورنہ تو بہت مشکل حالات تھے۔ تو اس طرح کے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی شان و شوکت کو اس کا اظہار ایسے کیا، اور اسلام کو عزت اور تقویت اور شان و شوکت اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بخشی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا اللہ جل جلالہ نے قبول کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ جل جلالہ نے اتنی زیادہ خوبی سے نوازا کہ قرآن کریم کی 22 مقامات پر 22 مرتبہ وحی اللہ جل شانہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اتاری ہے۔ یعنی وہ والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہہ چکے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ جل شانہ نے بعد میں وہی اسی طرح اتاری۔ ان میں سے 2-3 مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ مقام ابراہیم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ آیت اتاری ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو جو بات حضرت عمر نے پہلے فرمائی اللہ جل شانہ نے وہی اسی کے مطابق اتار دی۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس حد تک ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی۔ پھر یہ پردے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ مہمان ہر وقت مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس چونکہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو یہ ازواج مطہرات تو پاکیزہ قسم کی عورتیں، تو فرمایا کہ اگر آپ ان کو پردے کا حکم دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی کے مطابق باقاعدہ طور پر وہی نازل فرما دی، صرف امہات المومنین کے لیے نہیں بلکہ رہتی قیامت تک سب عورتوں کے لیے حکم آ گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب میں ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر چادر سی ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بصیرت عطا فرمائی، جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی اللہ نے اسی کے مطابق وہی اتاری ہے۔ تو حضرت اسی طرح ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا نماز جنازہ پڑھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا۔ وہ اسلام کی غیرت تھی اندر کہ یہ منافق آدمی ہے، یہ ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے اور اس کا نفاق بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی،
اور اس کی وجہ بھی تھی کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر ایک احسان کیا تھا، عبداللہ بن ابی، منافق تھا تو منافق، لیکن بعض اوقات برا آدمی بھی کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے بیٹا صحابی تھا اس منافق کا، تو ان کی دلجوئی کے لیے کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی کہ میں پڑھا دوں گا تو کون سے اللہ نے بخش دے رہے ہیں، تو اس لیے نماز جنازہ پڑھا دی۔ لیکن وہ بات جو حضرت عمر نے فرمائی تھی کہ آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو اللہ جل شانہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت تاریخ سورۃ توبہ میں ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے، بلکہ اس کی قبر کے اوپر بھی نہیں جانا ہے، کھڑا نہیں ہونا ہے، یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر منع فرما دیا۔ اس سے پہلے منع نہیں تھا، باقاعدہ حکم نازل نہیں تھا، اس لیے آپ نے پڑھایا، لیکن جب پھر باقاعدہ طور پر حکم آیا اور وہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے بالکل موافق اترا ہے۔ تو ایسی بہت سارے مقامات ہیں قرآن کریم میں جو وہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق ہو رہی ہے، ان کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ حضرت اللہ جل شانہ نے ان کے موافق حکم نازل فرمایا، ان کی رائے کے مطابق حکم نازل فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی ایک عظیم قسم کی ہستی گزری ہے، اور انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے، اسلام کے اتنے بڑے جرنیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار صحابی، خلیفہ دوم، لیکن اس کے باوجود بہت سادہ زندگی گزاری، ساری زندگی حکمران ہونے کے باوجود کسی آدمی کو یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیا ہے۔ آج تو ہمارے حکمران جس راستے سے گزرتے ہیں، وزیر اعظم یا صدر کی بات یا آرمی چیف کی بات تو الگ ہے، ایک عام منسٹر بھی گزر رہا ہو وہاں پہ پروٹوکول اس کا دیکھ کے روٹ لگ جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ لازمی طور پر کہ یہاں کوئی نہ کوئی منسٹر گزر رہا ہوگا۔ لیکن اور پھر کام ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان حضرات نے اسلام کی، مسلمانوں کی کتنی خدمت کی ہے۔ آج تک جو اسلام کا نام وہ بلند ہے اور پوری دنیا میں اس وقت اسلام جو پھیلا ہوا ہے وہ ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا سر و فخر سے بلند ہے، اور ایسی ایسی قانون سازیاں کی، جتنے بھی بہت سارے محکمے اس وقت ہماری پوری دنیا میں رائج ہیں، وہ سب کے سب محکمے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں شروع فرمائے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں دورہ کرتے تھے، وہاں جا کے کھلی کچہریاں لگاتے تھے، احکامات جاری کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کیا کہ جتنے بھی گورنر تھے سب گورنروں کو منع کیا کہ اپنے دروازوں پر تم نے سیکورٹی گارڈ نہیں کھڑا کرنا، کوئی چوکیدار نہیں کھڑا کرنا، تاکہ رعایا میں سے، عوام میں سے کوئی بھی مصیبت زدہ، کوئی بھی شکایت کنندہ جب بھی اپنے حاکم کے پاس، اپنے گورنر کے پاس آنا چاہے تو بلا روک ٹوک سیدھا آ سکے۔ ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے، ایک کسی ایم این اے ایم پی اے سے ملنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کتنی ساری سفارشیں لڑانی پڑتی ہیں آدمی کو، اور کتنے سارے دن لگ جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اپنے دروازوں پر کسی دربان کو، چوکیدار کو کھڑا نہیں کرنا تاکہ وہ اندر آنے والوں کو روکے نہ، ہر آدمی کی بلا تکلف اور بلا تکلیف وہ اپنے حاکم وقت تک رسائی حاصل تھی۔ لیکن آج تو یہ سب باتیں آج ہم نے چھوڑ دی، اور جس کی وجہ سے آج دیکھیں نا ہمارے حالات کدھر سے کدھر بن گئے، سادہ زندگی گزارے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اتنی زیادہ فتوحات کی، اپنے وقت کے بڑے بڑے سپر طاقتوں کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور سب جگہوں پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن اس کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دفعہ ایک شخص باہر سے ہی آیا تو پوچھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ وہ دور لیٹا ہوا ہے۔ وہاں دیکھا کہ زمین کے اوپر سر کے نیچے کوئی پتھر یا اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا خلیفہ آرام کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی زندگی گزاری ہے، یہی لوگ ہمارے لیے مشعل رہا۔ تو جب تک ہمارے حکمران مسلمانوں کے ایسے تھے تو ہم بھی ایسے نہیں تھے جیسے آج ہے، لیکن اب حالات اس طرح ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حکمران بھی
اور عوام بھی ان ساری باتوں کو پڑھیں اور ان لوگوں کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی جو زندگی ہیں انہی کی روشنی میں، ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کریں، اپنے ممالک کی قانون سازی کریں اور اپنی رعایا کی خدمت اسی طریقے سے کریں جس طرح انہوں نے اپنی رعایا کی خدمت کی ہے، اور وہ آج تک مثال ہے۔ کتنے سو سال گزر گئے، آج تک ان کے تذکرے زندہ ہیں، آج تک ان کی باتیں یہ ممبر میں حرام سے اور عام حالات میں ہم کر رہے ہیں، اس لیے تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے سال حکمرانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں پھر آپ ووٹ دیں، ہم آئندہ آئیں گے تو یوں کریں گے، اور جب آئندہ آئیں تو پہلے سے برا حال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو دوبارہ حکومت نہیں ملی، جو بھی آیا خلیفہ وہ دوبارہ نہیں آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک مجوسی غلام نے شہید کیا، دوبارہ تو ان کو موقع نہیں ملا، لیکن ایک ہی موقع ملا تھا اور اسی وقت میں اسی ٹرم میں انہوں نے وہ کام کیا کہ کمال کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے اور ان حضرات کی جو زندگی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں اور اپنے جو ممالک ہیں ان کو چلانے اور گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔